رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا صدق اللہ العظیم۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھ کو معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ ملت عائشہ کی نوشگفتہ پھولو، آج کے اس بزم میں شمع رسالت ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ میری یہ بساط نہیں کہ میں ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کروں، لیکن آپ جیسے لوگوں کے سامنے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع کا گفتگو بناتی ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مزاج جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احاطہ کر سکے۔ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا شعر یاد آتا ہے، جنہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی تھی۔ میری یہ بساط نہیں کہ میں اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، لیکن ہاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ ہے محبوب رب امام الرسول، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ میری پیاری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پورے جزیرۃ العرب میں کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ نظام مکمل تھا۔ عدالت، انسانیت، دیانت و امانت، عصمت و عفت، صلاح، تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا۔ عزت شرافت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک ضلالت کی تاریخی ہر سمت نظر آ رہی تھی، نفرت، شقاوت، عداوت کا دور دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی ہے، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی، فساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ میری پیاری بہنوں، قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شہدائیان لات و عزا کو رشد ہدایت پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے، فاران کی چوٹی سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ طلوع آفتاب، آفتاب رسالت، آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر دوشنبے کے دن تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت تشریف لائے جس میں لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ کفر قدا، شرک قدا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے۔ لات و منات و عزا منہ کے بل گر پڑے ہیں۔ گلزار ہستی میں ایک رونق ہو گئی ہے، چاروں سمت سے ایک آواز آ رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ میری پیاری بہنوں، حضرت حلیمہ آمینہ فرماتی ہیں کہ میرا لخت جگر اس وقت تو کلام نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کیا کرتا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمینہ مسرت و خوشی کی حد نہ تھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھتی، لیکن کچھ غم کے آثارات ہوتے کہ کاش آج اگر عبداللہ ہوتے تو اس چاند سے بھی خوبصورت بچے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے، کھلونے وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے آمینہ تم اس کی فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، استاذ ہوں، مربی ہوں، سب کچھ ہوں۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو کنکڑ سے کلمہ پڑھوا لوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے آمینہ تم نے کوئی نام سوچا؟ آمینہ کہتی ہیں، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ زبان پر قابو ہے نہ دل میں، ذہن میں تو کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں دستک ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ عبد المطلب کہتے ہیں، اس نام کے جیسا بچہ میں نے نہ سنا نہ دیکھا ہے۔ آمینہ کہتی ہیں، جب سے اس نام کے جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب میں کیا پورے دنیا میں موجود نہ ہوگا، جس کی تعریف خود رب کائنات فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میری پیاری بہنوں، تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد لاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، حضرت عائشہ رضی
اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ دیتی۔ یوسف کا حسن مصر کے بازار کے لیے، یوسف کا حسن مصر کے بازار کے لیے کونین کا مقام ہے میرے سرکار کے لیے۔ یوسف کا حسن دیکھ کے انگلیاں کٹی، یوسف کا حسن دیکھ کے انگلیاں کٹی، خود چاند کٹ گیا میرے سرکار کے لیے۔ میری پیاری بہنوں، حسن صفاتی کمال ذاتی بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو شیخ سیدی صاحب کا شعر یاد آتا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میری پیاری بہنوں، اس کے بعد کوئی سیرت نگار، کوئی ادیب کیسے جرأت کر سکتا ہے جو اس عنوان پر بحث کرے؟ شمس و قمر، خاتم النبی، خاتم رسول، مولائے کل ہادی سبل کو دیکھ کر پکار اٹھے، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو سارے بہاروں پہ چھا گئے۔ اب میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔